وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جو قوم اپنی حالت بدلنے کا ارادہ نہ کرے، ہم نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی. پھر اس کا مقصد ہے کہ ارادہ اور عمل انتہائی اہم چیز ہے. اللہ تبارک تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، لیکن جب ان کی طرف رجوع کیا جائے، ان سے مدد مانگی جائے اور عمل کیا جائے، تو وہ جو عمل کا ارادہ ہے اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں. لیکن ارادہ پیدا کرنا ہمارے لیے بنیادی چیز ہے، عمل. لیکن بات یہ ہے کہ ایک شخص اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اسے وضو کرنا ہوگا، اسے پھر مسجد میں جانا ہوگا اور وہاں جماعت حاصل کرنی ہوگی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وضو کر کے گھر بیٹھ جائے اور فرشتے آئیں اور اس کو مسجد میں لے جائیں. اسے تو خود جانا پڑے گا، قدم اٹھانے پڑیں گے. تو یہ عمل ہے. اب دیکھیں، اس کی مثالیں بے شمار ہیں. ایک دفعہ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ موجود تھے، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور کے چہرے پر کچھ بھوک کے آثار ہیں. آپ نے اپنی بیوی سے جا کے بات کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دینا چاہتا ہوں، چونکہ میں نے آپ کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ان کو اور 2-4 اور دوستوں کو دعوت دے دینا، اس سے زیادہ نہیں، چونکہ گھر میں زیادہ کھانا نہیں ہے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف کر کے آہستہ سے کہا کہ آپ اور 2-4 آدمی ساتھ اگر آ جائیں تو میرے گھر کھانا کھا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر سارے لشکر کو دعوت دے دی کہ چلو جابر کے گھر دعوت ہے. اب دیکھیں، یہ جب سب کو لے کے جا رہے ہیں اور جب وہاں پہنچے تو حضرت جابر کی بیوی نے جب دیکھا کہ اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں، تو جابر جب اندر گئے تو وہ ناراض ہوئی کہ میں نے تو کہا تھا کہ آپ حضور کو اور چند دوستوں کو دعوت دیجیے کہ اتنا کھانا نہیں ہے. تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے تو اسی طرح کہا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے سب کو لائے. تو اب دیکھیں، وہ بھی چونکہ صحابیہ تھی، وہ خاموش ہوئی. انہوں نے کہا جب حضور خود لے کر آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندوبست بھی خود ہی کرے گا. تو اب جب حضور نے کہا، حضور کو پتہ چلا، تو انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، جو ہڈیا ہے اس کو چولہے پہ رہنے دو اور تم اس میں سے نکال کر لاتے رہو، اللہ تبارک تعالیٰ برکت ڈالیں گے. تو اب ہنڈیا چولہے پر رہی، اس میں سے کھانا نکالتے رہے. تمام لشکر نے کھایا، سیر ہو کے کھایا اور کھانا ختم نہیں ہوا. تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ عمل ضروری ہے. تھوڑا سا سالن ضروری تھا وہ ہنڈیا میں جو چولہے پر تھی. اس طرح بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بغیر اس کے ہی سارا کام کر دیتے، اس میں قادر بھی ہیں. لیکن ہمیں سبق دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ کچھ عمل تم کرو، اس کو بڑھا ہم دیں گے، توفیق ہم دیں گے. تم 1 نیکی کرو، ہم 10 کر دیں گے، 700 کر دیں گے. کرو تو صحیح، عمل تو ہونا چاہیے تمہاری طرف سے. اس لیے ہماری طرف سے عمل تو ہونا چاہیے. کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جتنا مرضی بڑھا دے، برکت وہ ڈالیں گے. لیکن عمل ہمیں کرنا پڑے گا. جب تک ہم عمل نہیں کریں گے وہ کام نہیں ہوگا. اسی طرح آپ دیکھیں
ایک جگہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا رہے ہیں، تو راستے میں چشمہ تھا، تو لشکر تھا، اس کو پیاس لگی، تو اس چشمے میں پانی کم تھا، تو آپ نے جب دیکھا تو آپ نے اس چشمے میں اپنا ہاتھ ڈال دیا، تو وہ ہاتھ ڈالنے کی برکت کی وجہ سے اس چشمے سے سارے لشکر نے پانی پیا، خوب سیر ہو کے پیا، اور پھر بھی پانی بچ گیا۔ تو ہاتھ تو ڈالا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ عمل تو کیا، ویسے بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم کہیں عمل کو نہ بھول جائیں۔ آج جو ہم اتنا نقصان اٹھا رہے ہیں، اتنی ذلت اٹھا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عمل چھوڑ بیٹھے ہیں، عمل کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم عمل کی طرف نہیں آ رہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنا ہاتھ بغل میں ڈالو، نکالو گے تو سفید ہو جائے گا۔ تو ویسے بھی ہاتھ سفید ہو سکتا تھا، لیکن عمل موسیٰ علیہ السلام سے کروایا گیا کہ ہاتھ تم ڈالو، سفید ہم کر دیں گے، اتنا کام تم کرو، باقی کام ہم کر دیں گے۔ اسی طرح دیکھیں یوسف علیہ السلام، جب ان پہ ایسا وقت آیا کہ زلیخا نے ہر طرف تالے لگا دیے، دروازے بند کر دیے، گناہ کی دعوت دی، تو نبی علیہ السلام جو تھے، اب ان کے بس میں ایک ہی بات تھی کہ اس فتنے سے بھاگو۔ تو آپ دروازے کی طرف بھاگے، اعلیٰ دروازے میں تالا لگا ہوا تھا، بند تھا، لیکن آپ نے کہا بھاگنا میرا کام ہے، باقی سب اللہ کرے گا۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام بھاگتے گئے، اپنے حصے کا کام کرتے گئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ تالے کھولتے گئے، دروازے کھلتے گئے، اور وہ اس فتنے سے بچ گئے۔ آج ہم بھی اس فتنے کے دور میں ہیں، لیکن ہمیں کوشش تو کرنی ہے، عمل تو کرنا ہے اس سے بچنے کے لیے۔ مدد اللہ فرمائیں گے، مدد ہماری اللہ تعالیٰ کریں گے، اور وہ ہمیں اس فتنے سے بچا لیں گے۔ اسی طرح اور بھی بے شمار چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں، اور جن میں یہ سبق دیا جا رہا ہے، جن میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ عمل جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر ہم دیکھیں حدیث پاک میں ہے کہ کوئی شخص اگر ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ ارادہ، عمل شروع ہو گیا، اگر اب وہ نیکی کر لیتا ہے، عمل پورا مکمل کر لیتا ہے، تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اگر حدیث میں یہ بھی ہے کہ 700 نیکی تک وہ چلا جاتا ہے۔ اور اگر گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی شان رحمت کی وجہ سے اس کا حکم فرماتے ہیں کہ مت لکھو، جب تک کہ عمل پورا نہ کر لے۔ اگر وہ عمل پورا کر لے گا پھر وہ گناہ لکھا جائے گا، اور وہ ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ یہاں نیکی کا عمل کرنے کے بعد 10 نیکی، تو لہذا عمل ضروری ہے۔ نیک عمل میں اللہ تبارک تعالیٰ برکت کو ڈالیں گے اور اس کو بڑھائیں گے۔ آج جو ہماری ضرور حالی ہے بحثیت قوم، وہ اس لیے کہ ہم نے عمل کو چھوڑ دیا، ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور منتظر فردا ہے۔ یہ چیز ہے، یہ جو اقبال نے کہی، جو علامہ اقبال نے کہی، اس لیے ہم آج اگر عمل کی طرف آ جائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے اور ہمیں کامیاب کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ مدد تبھی آئے گی جب ہم عمل کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آج یہی گزارش تھی، اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ دیکھا کہ اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں، تو جابر جب اندر گئے تو وہ ناراض ہوئی کہ میں نے تو کہا تھا کہ آپ حضور کو اور چند دوستوں کو دعوت دیجیے کہ اتنا کھانا نہیں ہے۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے تو اسی طرح کہا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے سب کو لائے۔ تو اب دیکھیں وہ بھی چونکہ صحابیہ تھی، وہ خاموش ہو۔ انہوں نے کہا جب حضور خود لے کر آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندوبست خود ہی کرے گا۔ تو اب جب حضور نے کہا، حضور کو پتہ چلا، تو انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو جو ہڈیا ہے اس کو چولہے پہ رہنے دو، اور تم اس میں سے نکال کر لاتے رہو، اللہ تبارک تعالیٰ برکت ڈالیں گے۔ تو اب ہڈیا چولہے پر رہی، اس میں سے کھانا نکالتے رہے، تمام لشکر نے کھایا، سیر ہو کے کھایا،
اور کھانا ختم نہیں ہوا. تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ عمل ضروری ہے. تھوڑا سا سالن ضروری تھا وہ ہنڈیا میں جو چولہے پر تھی. اس طرح بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بغیر اس کے ہی سارا کام کر دیتے. اس میں قادر بھی ہیں، لیکن ہمیں سبق دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ کچھ عمل تم کرو، اس کو بڑھا ہم دیں گے، توفیق ہم دیں گے. تم ایک نیکی کرو، ہم 10 کر دیں گے، 700 کر دیں گے. کرو تو صحیح. عمل تو ہونا چاہیے تمہاری طرف سے. اس لیے ہماری طرف سے عمل تو ہونا چاہیے. کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جتنا مرضی بڑھا دیں، برکت وہ ڈالیں گے. لیکن عمل ہمیں کرنا پڑے گا. جب تک ہم عمل نہیں کریں گے وہ کام نہیں ہوگا. اسی طرح آپ دیکھیں، ایک جگہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا رہے ہیں تو راستے میں چشمہ تھا، تو لشکر تھا، اس کو پیاس لگی تو اس چشمے میں پانی کم تھا. تو آپ نے جب دیکھا تو آپ نے اس چشمے میں اپنا ہاتھ ڈال دیا. تو وہ ہاتھ ڈالنے کی برکت کی وجہ سے اس چشمے سے سارے لشکر نے پانی پیا، خوب سیر ہو کے پیا، اور پھر بھی پانی بچ گیا. تو ہاتھ تو ڈالا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ عمل تو کیا. ویسے بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم کہیں عمل کو نہ بھول جائیں. آج جو ہم اتنا نقصان اٹھا رہے ہیں، اتنی ذلت اٹھا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عمل چھوڑ بیٹھے ہیں. عمل کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم عمل کی طرف نہیں آ رہے. اسی طرح دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنا ہاتھ بغل میں ڈالو، نکالو گے تو سفید ہو جائے گا. تو ویسے بھی ہاتھ سفید ہو سکتا تھا، لیکن عمل موسیٰ علیہ السلام سے کروایا گیا کہ ہاتھ تم ڈالو، سفید ہم کر دیں گے. اتنا کام تم کرو، باقی کام ہم کر دیں گے. اسی طرح دیکھیں یوسف علیہ السلام، جب ان پہ ایسا وقت آیا کہ زلیخا نے ہر طرف تالے لگا دیے، دروازے بند کر دیے، گناہ کی دعوت دی، تو نبی علیہ السلام جو تھے، اب ان کے بس میں ایک ہی بات تھی کہ اس فتنے سے بھاگو. تو آپ دروازے کی طرف بھاگے. اعلیٰ دروازے میں تالا لگا ہوا تھا، بند تھا، لیکن آپ نے کہا بھاگنا میرا کام ہے، باقی سب اللہ کرے گا. لہذا یوسف علیہ السلام بھاگتے گئے، اپنے حصے کا کام کرتے گئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ تالے کھولتے گئے، دروازے کھلتے گئے، اور وہ اس فتنے سے بچ گئے. آج ہم بھی اس فتنے کے دور میں ہیں، لیکن ہمیں کوشش تو کرنی ہے، عمل تو کرنا ہے اس سے بچنے کے لیے. مدد اللہ فرمائیں گے، مدد ہماری اللہ تعالیٰ کریں گے، اور وہ ہمیں اس فتنے سے بچا لیں گے. اسی طرح اور بھی بے شمار چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں، اور جن میں یہ سبق دیا جا رہا ہے، جن میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ عمل جو ہے وہ ضروری ہے. اگر ہم دیکھیں، حدیث پاک میں ہے کہ کوئی شخص اگر ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ نیکی لکھ لی جاتی ہے. ارادہ، عمل شروع ہو گیا. اگر آپ وہ نیکی کر لیتا ہے، عمل پورا مکمل کر لیتا ہے، تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے. اور اگر حدیث میں یہ بھی ہے کہ 700 نیکی تک وہ چلا جاتا ہے. اور اگر گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی شان رحمت کی وجہ سے اس کا حکم فرماتے ہیں کہ مت لکھو جب تک کہ عمل پورا نہ کر لے. اگر وہ عمل پورا کر لے گا پھر وہ گناہ لکھا جائے گا، اور وہ ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. یہاں نیکی کا عمل کرنے کے بعد 10 نیکی، تو لہذا عمل ضروری ہے. نیک عمل میں اللہ تبارک تعالیٰ برکت کو ڈالیں گے اور اس کو بڑھائیں گے. آج جو ہماری ذمہ حالی ہے بحثیت قوم، وہ اس لیے کہ ہم نے عمل کو چھوڑ دیا. ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور منتظر فردا ہے. یہ چیز ہے، یہ جو اقبال نے کہی، جو علامہ اقبال نے کہی. اس لیے ہم آج اگر عمل کی طرف آ جائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے اور ہمیں کامیاب کریں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ مدد تبھی آئے گی جب ہم عمل کریں گے. تو ناظرین کرام، آج یہی گزارش تھی. اللہ تعالیٰ